الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، حتیٰ کہ جب ہم نے پکڑا ان کے خوشحال لوگوں کو، سزا کے طور پہ جب ہم نے ان کو اپنے نرغے میں لیا۔ عذاب کی بات ہے، مترفیہم بالعذاب، جب ہم نے خوشحال طبقے کو عذاب میں پکڑا، اذا ہم یجأرون، تب پھر وہ بلبلانے لگے، چیخنے چلانے لگے۔ ارشاد ہوتا ہے لا تجأروا اليوم، تم آج نہ بلبلاؤ۔ اصل میں یہ جو گائے کی آواز ہوتی ہے جب وہ نکالتا ہے اس کو یہ بولتے ہیں اب اس قسم کی آوازیں نہ نکالو۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تحقیق میری آیتیں پڑھی جایا کرتی تھیں تم پر، تلاوت کیا جاتا رہا میری آیات کا تم پہ۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، پس تم اپنے ایڑیوں پر الٹے دوڑ جایا کرتے تھے۔ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ، تکبر کرتے ہوئے اور قصہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون، تم اس کو چھوڑ دیتے۔ دوسرا یہ ہے کہ قصہ گوئی بیہودہ کلام کرتے ہوئے تم اپنا ماحول بناتے۔ افلم یدبروا القول، کیا پس انہوں نے اس بات پر کلام پر تدبر غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی ایسا پیغام آیا ہے
جو ان کے آباء و اجداد جو پہلے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی اس قسم کا میسج، کوئی پیغام، کوئی دعوت نہیں آئی، جس کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا پھر انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں ہے، فہم لہ منکرون، پس اس کے لیے وہ انکار کر رہے ہیں، اس کو اوپرا جان رہے ہیں، جب اس نے 40 سال تم میں گزارے ہیں اور اس کا کردار، اخلاق، صداقت، امانت سب جانتے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، پاگل پن ہے، معاذ اللہ۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ پیغمبر، وہ رسول علیہ السلام حق لے کر، حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ ان کے پاس آئے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیروی کرے حق ان کی تمناؤں کی، خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو برباد ہو جائیں آسمان اور زمینیں، اور جو زمین و آسمان کے اندر ہے سب کچھ برباد ہو جائے اگر حق چھوڑ کر یا حق تمناؤں اور خواہشات کے پیچھے چلے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت نامہ لائے ہیں۔ فہم عن ذکرہم معرضون، پس وہ اپنی نصیحت، ذکر و خیر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، یا پھر آپ ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہیں، کوئی آپ ان سے خراج مانگتے ہیں، مراد یہ ہے اجرت جو آپ دعوت پیش کرتے ہیں۔ فخراج ربک خیر، تو جو تیرے رب کی طرف سے اجرت ملے گی وہی بہتر ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا، بہترین رزاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسالت ماں، بے شک آپ ان کو دعوت دیتے ہیں سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرات، دلائل اور شواہد اور تجربات نے یہ ثابت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو، منشور کو، پیغام کو، رسالات جو میسج اللہ کے آتے ہیں ان کو ماننے والے عموماً ماڑے لوگ، خوشحال طبقہ نہیں۔ اکثریت انبیاء کرام کو ماننے والوں کی، اور میرا خیال ہے میں نے شاید آپ کو حوالہ بھی دیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بادشاہوں کے نام دعوتی خط لکھے تو آپ نے رومی حکومت کے ہرقل کی طرف بھی خط لکھا۔ جب اس نے تحقیق کی کہ جس بندے نے ہمیں دعوتی خط بھیجا ہے اس کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں، سیرت و کردار کے بارے میں، اور اس نے جو دعوت نبوت کیا اس کے بارے میں اس نے کافی سارے سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے ماننے والے کون لوگ ہیں؟ مریڑے لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں، یا تکڑے مالدار خوشحال طبقہ ہے؟ تو ظاہر ہے جس سے سوال کیا جا رہا تھا وہ سردار ابو سفیان، سب سے زیادہ رسالت مآب کا باغی اور دشمن، تو اس نے بیان دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ زیادہ تر ماڑے اور غریب لوگ ہیں۔ فطوبی للغرباء سے مراد اصل میں غریب غربا نہیں، اس سے مراد جو وہ لوگ ہیں جو اوپرے جانے جاتے ہیں، اس معاشرے میں وکھری ٹائپ کے لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ انہوں نے ساری معاشرت کو چھوڑ کے، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ سارے کارخانے چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، کوٹھیاں چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، یہ صفوں کے بغیر اللہ کا پاک کلام پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مار کھا رہا ہے، کوئی کچھ اور، یہ ساری بات اس کے ذمن میں آتی ہے۔ اب حالات کے بدلنے کے بعد اللہ نے تاریخ پہ تبصرہ فرمایا، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، ان قوموں کے خوشحال لوگوں کو جب ہم نے پکڑا یا جب ہم پکڑیں گے، یہ قانون ہے، عذاب اور سزا کے گرپ میں جب ان کو لائیں گے،
اذا ہم یجأرون، پھر وہ بلبلاتے ہیں، روتے چیختے چلاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے، مارے گئے ہیں، قابو آ گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے۔ جب تمہیں آج بھی، میں کل بھی رو رہا تھا، آج بھی مردان کے علاقے میں چھوٹی بچی کے ساتھ گئے کر آپ کا قتل کر دیا گیا ہے۔ حالات کیا ہیں، بندے کو اندر لقمہ نہیں گزرتا، حالات سن سن کے پریشانیاں اتنی چھائی ہوئی ہیں کہ بندہ کسی کو ملنے کے لیے حالات ایسے ہیں کہ دور دور اشارے کر رہے ہیں۔ کیا لوڈو کھیلی جا رہی ہے، کیا تاش کھیلا جا رہا ہے، کیا بدماشیاں کی جا رہی ہیں، قتل و غارت کی جا رہی ہے، لوٹا جا رہا ہے، اور بعض شادیانے بجا کے رات کو نہ جانے کیا کہ وہ مشغلے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خوشحال طبقے کے رہنے والوں، او خوشحالو صاحب سرور لوگوں، قرآن نے تاریخ بیان فرمائی ہے، جب ہم ان کو پکڑتے ہیں یا جب ہم نے ان کو پکڑا پھر وہ بلبلاتے روتے چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجأروا اليوم، آج نہ بلبلاؤ، نہ چلاؤ، نہ روو، کیوں؟ انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہماری طرف سے دفاع کے طور پر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لا تنصرون، تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، دفاعی طور پر کوئی تعاون آ جائے گا یا عذاب ہٹ جائے گا یا کوئی خیر مل جائے گی، ایسے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں، میرا قرآن، میرا کلام تم پہ پڑھا جایا کرتا رہا، تلاوت کی جاتی رہی۔ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم اپنی ایڑیوں پر الٹے بھاگ جایا کرتے تھے، تم دوڑ جایا کرتے تھے، تم قرآن کو، کلام کو سننے کے لیے نہ آمادہ ہوتے، نہ رغبت ہوتی، نہ تمہارا جی چاہتا، تمہارا اپنے کو منشور تھا۔ او خوشحالو سن لو، تمہاری عادات یہ تھیں، میری آیتیں جب تم پہ پڑھی جایا کرتی تھیں، فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تم اپنے الٹے ایڑیوں پر بھاگ جایا کرتے تھے۔ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ، بڑے بنتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، سامراً قصہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون، تو اس کلام کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک یہ ترجمہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ تمہارا سامراً کا ہوتا ہے کہ گپ ہمنا، رات کو کہانیاں سننا، قصہ گوئی کرنا۔ سامراً تہجرون، اس میں پھر بےہودہ پن بھی ہے، قصہ گوئی بھی ہے، بےہودہ پن بھی ہے، لچر پن بھی ہے۔ ایک طرف دعوت ہے، ایک طرف اللہ کا کلام ہے، ایک اللہ کی آیات ہیں، اور تمہارا خوشحالیوں اور شادیاں بجانے کے انداز یہ ہے، قصہ گوئی بھی کرتے ہو، بےہودگی بھی کرتے ہو، اور سارے ماحول میں تم لگن کے ساتھ اس ماحول کو، تلاوت کو، قرات کو، اس دعوت کو چھوڑ دیتے۔ یہ ایلیگیشن ہے۔ اب جنرل تبصرہ کیا، یہ کیوں منکر ہیں، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے افلم یدبر القول، کیا انہوں نے اس کلام پر، اس اللہ کے بیان پر، کلام پر غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ مان نہیں رہے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس یہ ایسا دعوت نامہ، ایسا کلام، ایسی یہ دعوت آئی ہے، ایسا میسج اور ایسی رسالت آئی ہے جو اس قسم کی ان کے آباء و اجداد اور پہلے لوگوں میں کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ یہ ہے وہ سبب، اللہ فرما رہے ہیں اس وجہ سے نہیں مان رہے، یا اس وجہ سے نہیں مان رہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا پھر انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے۔ اور رسالت مآب علیہ صلاۃ والسلام نے جب اپنی دعوت پیش فرمائی، جب آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول بنے، تو آپ نے قوم کے سامنے یہ نہیں کہا تھا میں خوبصورت ہوں، میں جوان ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میں مکے میں پیدا ہوں، مکے میں جوان ہوا ہوں، یہ نہیں آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، میری معاشرت کو جانتے ہو، میرے قول و کردار کو جانتے ہو، میرے معاملات کو جانتے ہو، بتاؤ کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میرے بارے میں تمہاری ریا کیا، میں سچا مجھے سمجھتے ہو یا جھوٹا جانتے ہو؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں ام لم یعرفوا رسولہم، یا پھر انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے، فہم لہ منکر، اس لیے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کا منکر ہو رہے ہیں، اس کا رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگلی بات فرمائی ام یقولون بہ جنہ، یا ان کی طرف سے ایک ایلیگیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ جنون ہے، اس کو پاگل پن ہے،
یہ شدائی ہو گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، بل جاءہم بالحق، بلکہ رسول آیا ہے، حق لے کر آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ جناب جبرائیل سید الملائکہ کا کلام لے کر آئے ہیں۔ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ قلبک بلسان عربی مبین، ہم نے اس قرآن کو، کلام کو، ان آیات کو تیرے دل پہ ثبت کیا ہے اور روح الامین کے ذریعے ہم نے بھیجا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کا توجہ فرمائیں جی، اللہ نے ارشاد فرمایا اور فیصلہ سنا ہے، بلکہ ان کی اکثریت اور ان کے اکثر کیا ہیں؟ للحق کارہون، حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ حق کو وہ پسند نہیں کرتے، حق اور ہے اور ان کی دلچسپی اور ہے، وہ اپنا منشور، اپنی دعوت، اپنی چائس، اپنا سلسلہ۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی تمنا اور خواہشات کی کرے پیروی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض، تو آسمان زمین ومن فیہن، جو آسمان و زمینوں کے اندر ہے سارا کچھ ہی برباد ہو جائے۔ حق کو ماننا ہے، حق کی پیروی کرنی ہے، تمنا اور خواہشات کو حق کے ساتھ منسلک کرنا ہے، نہ کہ حق کو تمناؤں کے پیچھے لگا کے اس کا سلسلہ یا شکل یا حالات یا معیار بدلنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بل اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے پاس ان کا نصیحت نامہ، خیر خواہی، پیغام، یہ ہم ان کے پاس لائے ہیں۔ فہم عن ذکرہم معرضون، پس وہ اپنی اس نصیحت سے، اس خیر سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو نہیں مانتے، ام تسألہم خرجن، آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں، مزدوری مانگتے ہیں، کیا ان سے آپ کو پیسہ طلب کرتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو اللہ کے فضل سے جو اللہ کی طرف سے ملنے جانی اجرت، اللہ کی طرف سے ملنے والا صلہ، اس کا معاوضہ اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے وہ آپ کے لیے بہتر و خیر ہے۔ وہو خیر الرازقین، اللہ سے بہتر رزق دینے والا۔ کوئی کسی کتے کو پالتا ہے، کوئی بلی کو پالتا ہے، وہ کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے۔ خالق کہنا ہر شے، ہر پرندہ، ہر چرند، حشرات، ساری انسانیت، جنگل، جھرا، سب بھرے ہوئے ہیں، تمام کی ضروریات کو رب العالمین رزق دے کر پالتا اور ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور ان کے لیے سارا کچھ۔ ارشاد ہوتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جو آپ کی منصبی حیثیت ہے اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں۔ سیدھا راستہ آپ سے ملتا ہے، آپ کے راستے کو چھوڑ کر۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر علیہ السلام آپ کو دیں وہ لے لو، جس سے پیغمبر علیہ السلام آپ کو روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایک حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے اور اس حدیث سے اس سارے مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے۔ قیلا ومن یابا وقیلا ومن ابا، اے اللہ کہ کون انکار کرے گا یا کس نے انکار کیا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ رسالت امام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میرا انکار کر دیا، میری اطاعت نافرمانی کی، سمجھ لو اس بندے نے جنت میں داخل ہونے سے ہی انکار کر دیا۔ تو اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، ہم رجوع اللہ کریں، انابت اللہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے درخواست کریں اللہم علمنا رشدنا، اللہ ہماری رہنمائی فرما، اللہ رشد و ہدایت ہمیں نصیب فرما۔ رشد بھی مانگی جاتی ہے، ہدایت کا بھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرے انعامات ہوئے، جن پہ اللہ تو راضی ہوا، ہمیں وہ راستہ دکھا۔ ارشاد ہوتا ہے جی حتی اذا اخذنا مترفیہم، حتیٰ کہ جب ہم نے پکڑا ان کے خوشحال طبقے کو بالعذاب، عذاب کے ساتھ۔ دوسرا معاملہ یہ بھی مفسر نے کیا جب ہم یہ قانون ہے، جب کبھی ہم نے عذاب کے ساتھ ان کے خوشحال طبقے کو پکڑا یا پکڑیں گے اذا ہم یجأرون، تب پھر وہ بلبلائیں گے، چلائیں گے۔ لا تجأروا اليوم، نہ آج بلبلاؤ، نہ چلاؤ، نہ چیخو، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے۔
قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تم پہ پڑھی جایا کرتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، پس تم اپنی ایڑیوں کے الٹے دوڑ بھاگ جایا کرتے تھے، مستکبرین بہ، اس کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے، سامرن تہجرون، قصہ گوئی کرتے ہوئے، فضول بک بک کرتے ہوئے یا بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے تم اس ماحول کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ افلم یدبر القول، کیا پس انہوں نے اس قول کلام پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسا کلام نہیں آیا، ام جاءہم یعنی یہ جو کلام آیا ہے ان کے آباء و اجداد کے پاس کبھی ایسی کوئی بات، خبر، دعوت نامہ یا کوئی میسج نہیں آیا جس کی وجہ سے اس کو وہ پرست سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم، یا پھر انہوں نے اپنے پیغمبر رسول کو پہچانا نہیں ہے، فہم لہ منکرون، جس کا وہ انکار کر رہے ہیں، جس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں اس کو جنون ہے، معاذ اللہ، شدا ہے اس کو، بل جاءہم بالحق، نہیں بلکہ پیغمبر تو حق اور سچ لے کر ان کے پاس تشریف لائے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثریت لوگوں کی حق کا انکار کرنے والے، ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور سن لیجئے قانون اور ضابطہ یہ ہے، اگر پیروی کرے حق ان کی تمنا اور خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو برباد ہو جائیں آسمان بھی، زمین بھی، وَمَنْ فِيهِنَّ، جو ارض و سما میں ہیں سب کچھ ہی برباد ہو جائے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں، یعنی نصیحت نامہ ان کے پاس آیا ہے، فہم عن ذکرہم معرضون، بس وہ اپنے اس نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اے رسول علیہ السلام، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں؟ یہ تبلیغ کا، دعوت رسالت کا، کیا آپ ان سے معاوضہ مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو تیرے رب کا جو اجرت اور معاوضہ ہے وہ بہتر و خیر ہے، وہو خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق اور فراوانی دینے والا جو رزق کی ہے بہترین رزاق میں سے ہے اللہ رازق۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول کریم علیہ السلام، بے شک آپ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں سیدھی راہ کی، صراط مستقیم کی۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بہ سامرا تہجرون افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم ما لم یأت آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ
أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم سبحانك أشهد أن لا إله